السلام علیکم جی. ہم اسلام آباد میں سبوق سید صاحب کے دولت قدے پہ تشریف رکھتے ہیں، اور عامر ہزاروی صاحب ہمارے دوست جن کا تعلق مانسہرہ سے ہے، جب بھی آتے ہیں اسلام آباد تو ان سے برین سٹارمنگ سیشن ہوتا ہے. تو جیسے کہ سب دوستوں کے علم میں ہے کہ اس عید پہ بھی، پچھلی عید پہ انہوں نے جو خواجہ سرا تھے ان کے ساتھ عید قربان منائی، عید کی خوشیوں میں شریک کیا، اظہار کیا. اس سال انہوں نے جیل کے قیدیوں کے ساتھ وہ کیا، اور ہم نے دیکھا سبوق سید صاحب بھی ہمیں وہاں نظر آئے. تو ان کا تجزیہ بھی سیاسی جو ہے وہ بڑا خاصے کی چیز ہوتی ہے. تو وہ آئے، ہماری ان سے نشست رہی، تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس نشست میں آپ دوستوں کو بھی شامل کر لیا جائے. تو بنیادی طور پر ایک تو ابھی ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں پنجاب کے 20 حلقوں میں، اس کے بعد کی صورتحال اور انتخابات کے دوران انتخابات جو ٹرینڈ سامنے آئے ہیں، جو الیکشن کمیشن پہ دھاندلی کے خدشات تھے، الزامات لگائے گئے، اور جو رزلٹ سامنے آیا، اور جو پولنگ ڈے اور اس کے رزلٹ کے بعد جو بڑے اپ سیٹ ہوئے، اور بعد کی جو ممکنہ سیاسی صورتحال ہے، اس کے اوپر ہم ایک تجزیہ کرنے کے لیے ہمارے ناقص تجزیے کو آپ سنیں گے. تو سبوق صاحب، میں آپ سے، کیونکہ آپ بڑا ڈیپ دیکھتے ہیں مذہبی سیاست کو بھی، اور جو ٹرینڈز ڈیفرنٹ آپ دیکھتے ہیں، آپ بڑے ایک طویل عرصے سے سبوق صاحب جو ہیں وہ جب پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا آیا تو انہوں نے 2008 کا، 2013 کا، 2018 کے انہوں نے الیکشن فیلڈ میں کور کیے. تو یہ جو الیکشن تھا اور اس میں جو ٹرینڈ سامنے آئے ہیں، کس لحاظ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی معنویت ہے؟ اور یہ پنجاب میں پرائمریلی 20 حلقے تھے، تو ایک طرح کے سنیپ پولز سے، جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے کہ ایگزٹ پولز ہوتے ہیں، مڈ ٹرم پول ہوتے ہیں، تو کیا آپ اسے ایسی چیز سمجھتے ہیں؟ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، اور عامر ہزاروی صاحب آپ ہی بیٹھے ہیں. اچھا ملک صاحب، ایک بات یہ ہے کہ جب بھی ضمنی انتخابات ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اور یہ ماحول ہمیں کشمیر میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی نظر آتا ہے کہ جو بھی وفاقی حکومت ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضمنی انتخابات اکثریت کے ساتھ وہی جیتتی ہے. یہ ٹرینڈ اور پیٹرن بالکل یہ رہا ہے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 2018 کے انتخابات کے بعد یہ ٹرینڈ بڑی حد تک تبدیل ہوا کہ جب تحریک انصاف کی مرکز میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، ہم نے دیکھا کہ ٹرینڈ اس کے بالکل اینٹی چلا گیا، اور اینٹی بھی اینٹی کلاک وائز چلا گیا کہ خیبر پختونخوا میں جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ ان حلقوں سے جو بلدیاتی الیکشن ہے وہاں جیتی کہ جہاں پر اسے یقین تک نہیں تھا کہ وہ الیکشن جیت پائے گی، تو وہاں پر وہ الیکشن جیتی. اچھا، پھر اس کے بعد کچھ 7 کے قریب صوبائی اور قومی اسمبلی کے حلقوں میں الیکشن ہوا، تو وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار، مسلم لیگ نون کے امیدوار وہاں سے الیکشن جیتے. اور پھر ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا تو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور مرکز میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی، لیکن وہاں پر اپوزیشن کی پارٹی تحریک انصاف بھاری اکثریت سے، یعنی 15 سیٹیں لے کر وہ چلی جاتی ہے. تو ایک ٹرینڈ تو ہمیں یہ، یعنی ڈسکے میں جو الیکشن ہوا، ڈسکے میں، تو اس میں تحریک انصاف کی صوبائی حکومت بھی تھی وفاقی، لیکن نون لیگ جیت گئی. اور آپ یہ، تو ہزاروی صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا اب حکومتی جو اثر و رسوخ ہے اور سرکاری مشینری اتنی کارگر نہیں رہی کہ وہ ایک امیدوار کی کامیابی میں فیصلہ کن کردار ادا کر سکے؟ کیا ہم اسے کوئی نیا رجحان پاکستان کی انتخابی سیاست میں کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت شکریہ طاہر ملک صاحب، سبوق صاحب. ہم تو یہ جو عنوان ہے ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، اور آج ہم نے آپ کو نا بالکل سینڈوچ کی طرح رکھا ہوا ہے. ہاں، میں دونوں کے درمیان آ گیا ہوں نا. طور پہ ہم یہ اجتماعی طور پہ سیکھ رہے ہیں سر. سب صحیح بات ہے، ڈسکشن ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا سر، جو آپ کا سوال ہے، واقعی 2018 کے بعد یہ رجحان تبدیل ہوا ہے، اور اس کی وجہ بھی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ تھا جو میاں نواز شریف نے لوگوں کو دیا، اس کا بڑی حد تک اثر و رسوخ تھا. اور دوسرا، ہمارے ہاں جس بندے کو مار پڑتی ہے یا جس جماعت کو مار پڑتی ہے، لوگ اس کے ساتھ ویسے بھی جڑ جاتے ہیں. ہمدردی کا فیکٹر ہوتا ہے. ہمدردی کا فیکٹر بھی ہے، اور دوسرا بیانیہ بھی تھا میاں نواز شریف کا جو انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا. اور پھر تیسرا، حکومتی کارکردگی بھی ایسی تھی. چوتھی جو چیز ہے وہ میڈیا بھی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا اس حد تک ہر شخص کے ہاتھ میں ہے
کہ وہ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہے. اگر پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی چند لوگ بیٹھ کے انہوں نے تجزیہ دے دیا، لوگ مان لیا کرتے تھے، لیکن اب لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں. تو ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیریٹو تھا میاں نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اسے پنجاب کے لوگوں نے قبول کیا. اور دوسرا، جس طرح خیبر پختونخوا میں تھا مولانا فضل الرحمان کا، ان کا بھی ایک خاص نقطہ نظر تھا اور انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ ایک مہم چلائی ہے. لوگوں نے اس چیز کو پسند کیا ہے. اور اب نون لیگ جب حکومت میں آئی، وہی جو نیریٹو نواز شریف کا تھا وہ عمران خان نے اپنایا اور لوگوں نے اس کو قبول بھی کیا. یعنی وہ جو پچ نواز شریف صاحب نے جو پچ تیار کی، جی، اس پر کھیلنے کا موقع عمران خان صاحب کو ملا. بالکل اس پہ کھیلنے کا موقع عمران خان کو ملا ہے. اور عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہوا. نواز شریف کو نائل کر کے فارغ کیا گیا، عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے لایا گیا، لیکن ایک پورا ہیجان تھا، لوگوں کے اندر غصہ تھا. دوسرا کام یہ ہوا کہ نون لیگ حکومت میں آئی، انہوں نے آتے ہی مہنگائی بھی کر دی. تیسرا کام یہ ہوا کہ جو لوگ تھے اپنا پی ٹی آئی کے، انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو حکومت نے ان کے ساتھ زیادتی کی، مارا بھی. بہت سارے لوگ جیلوں میں گئے، جس طرح ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی کا ہوا، عمر ایوب ہمارے علاقے سے ہیں، ان کو مارا گیا، یا باقی جو لوگ تھے ان کو مارا بھی گیا ہے. تو ایک اسی دوران یہ کام بھی ہوا کہ ان کو مار بھی پڑی، ان کے لوگ بھی گرفتار تھے. اور چوتھا، سوشل میڈیا کی حد تک اور پھر میڈیا کے بڑے جو نام تھے انہوں نے بھی بڑی جاندار قسم کی مہم چلائی ہے. تو یہ ساری چیزیں، ایک اس حکومت سے فارغ کرنا اور پھر مار کٹائی، اور پھر عمران خان کا بیانیہ جو نواز شریف کا تھا اور اس کا فائدہ بھی انہوں نے اٹھایا. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ ان کا اپنا پروپیگنڈا اور جو ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. میرا خیال ہے یہ ساری چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا فائدہ انہوں نے اٹھایا ہے. تو ہزاروی صاحب بڑے اچھا آپ نے ایکسپلین کیا تمام پہلو کا. سبوک صاحب، ایک رائے یہ پائی جاتی ہے، آپ میں دیکھتا ہوں کہ گوادر بھی جاتے ہیں، گلگت بلتستان بھی جاتے ہیں، پنجاب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ولی خان نے یہ کہا، غفار خان نے یہ کہا، جی ایم سید. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دیکھیں، بھٹو نے جب ایوب خان مخالف تحریک چلائی، سب زیادہ رسپانس پنجاب میں آیا، پیپلز پارٹی پنجاب میں بنی. پھر ضیاء الحق کے خلاف جو مزاحمت ہوئی پنجاب میں بھی ہوئی. پھر یہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو جب آئیں تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو مزاحمت ہوئی، لاہور میں وہ اتری چنے. نواز شریف صاحب کے اگینسٹ پنجاب کے لوگوں نے محترمہ کو، فاطمہ جناح کا ہم دیکھتے ہیں. پھر میاں نواز شریف جب اسحاق خان اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کے خلاف انہوں نے ایک بیانیہ اپنایا تو پنجاب نے پذیرائی دی. اب عمران خان صاحب، ان کا تعلق بھی اگین پنجاب سے ہے، اور ان کا بھی جو اس وقت بیانیہ ہے وہ وہی بیانیہ ہے کہ جو چیلنج کر رہا ہے اس نیریٹو کو. تو یہ کس حد تک درست ہے؟ یہ ہمیں اس کے تاریخی شواہد تو مختلف ملتے ہیں پنجاب کے سیاسی کردار کے حوالے سے. اچھا ملک صاحب، یہ بڑی اہم بات آپ نے کی، لیکن میں ہزاری صاحب نے جو فیکٹر بیان کیے تحریک انصاف کے الیکشن جیتنے کے، ان کے ساتھ دو چیزوں کا میں اضافہ کروں گا. اچھا، ایک بات تو یہ تو درست ہے کہ پنجاب کے اندر جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے پاپولر بیانیہ میں کنورٹ ہوا، اور جب اس کا پھل لینے کا وقت آیا تو پھل لینے کے لیے عمران خان صاحب نے درخت کے نیچے اپنی گود پھیلا دی، اور وہ سارا پھل پکا ہوا نواز شریف صاحب کا. ان کی جو گود ان کے دور اقتدار میں ہری نہیں ہو سکی، اور ان کا پاؤں بالکل چھڑا تھا، وہ بھاری نہیں ہو پایا. تو آ کے نواز شریف صاحب کی وجہ سے پنجاب میں یہ سارا کچھ ہو گیا، گود ہری ہو گئی ہے. اگرچہ کہ قوم کی جو گود ہے وہ اجڑی ہوئی ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کی گود جو ہے وہ ہری ہوگی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ہماری ریاست نے جو 75 سالوں میں ایک بیانیہ بنایا تھا، وہ بیانیہ کیا تھا؟ اسلام زندہ آباد کا، امریکہ مرد آباد کا، استعمار دشمنی کا، انگریز کے خلاف نفرت کا. اور پھر یہ جو جتنا بھی سارا ہم نے مطالعہ پاکستان کے نام پر، اور پوری ہم نے ایک 75 سالوں میں پوری ایک موومنٹ لانچ کی، اور نصاب کے ذریعے بھی، کتاب کے ذریعے بھی، فلم ڈرامہ کے ذریعے بھی، اور نسیم حجازی کے ناولوں کے ذریعے بھی، وہ کبھی بھی پاکستان کے کسی حکمران نے اس کا علم نہیں اٹھایا. یہ پہلی بار تھا کہ ان سب کا تیار کردہ جو ملغوبہ تھا، اس میں سے جس بندے نے جان نکالی نا، وہ عمران خان تھا. اس نے وہ جھنڈا اٹھایا، اور وہ جھنڈا اٹھا کے میدان میں آ گیا، اور اس نے جھنڈے کو ڈنڈا بنایا، اور وہ پوری ایک بغاوت جو تھی وہ ساری کی ساری اس نے کیش کی. دوسری بات ایک اور یہ ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے، تو ملک صاحب آپ استاد ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کا علم اٹھا کے
زیادہ دیر تک سروائیو نہیں کیا جا سکتا. وہ ڈیل کی خاطر ہوتا ہے. بالکل ایک ڈیل کی خاطر ہوتا ہے. اور آپ کو علم ہے کہ 88 میں جو ڈیڈ لاک ہو گیا تھا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا الیکشن کے بعد, آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کو کچھ چیزیں ماننی پڑی تھیں, اس کے بعد ان کو اقتدار دیا گیا تھا. اور جی, اور دوسری بات ہے 2013 میں آپ مشہور تھا کہ مرزا اسلم بیگ سے ان کی میٹنگ ہوئی جی ہاں اور وہ شرائط طے کی گئی کہ وزیر خارجہ اور یہ. تو میرا ایک ضمنی سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں, ہم دیکھتے رہے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے, قومی سلامتی خطرے میں. یہ نعرے مذہبی قوتوں نے 60 کی دہائی میں 50 میں نظام مصطفیٰ موومنٹ یہاں رہی, قاضی حسین احمد صاحب رہی. تو ان نعروں کا اور یہ جو سوشل کنڈیشننگ کا اہم پہلو کا آپ اشارہ کر, اس سے عمران خان صاحب نے تو فائدہ اٹھایا یقیناً. پاکستان کی مذہبی جماعتیں اس بیانیے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکیں انتخابی سیاست میں؟ اچھا, یہ تو ایک بڑا مستقل موضوع ہے اور اس میں میرے تفصیل کے ساتھ بات کرنی چاہیے. لیکن میں اس بات پر آنے سے پہلے صرف ایک 2013 کے انتخابات کے بعد آپ کو علم ہے کہ جس پر بڑا کنٹروورسی بھی کریٹ ہوئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے بھی 4 گھنٹے پاکستان کی ایک بڑی اہم شخصیت سے ان کے گھر میں ملاقات کی تھی. ان کو بتایا گیا تھا کہ آپ کا فیوچر ایجنڈا کیا ہوگا. تو ساری چیزیں طے کر کے ہوتی ہیں. آپ الیکشن میں جو مرضی نعرے لگا لیں یا جن بنیادوں پر اپنے انتخابی منشور کا اعلان کر دیں, ہوتا وہی ہے جو منظور وفا ہوتا ہے, جہاں سے آپ نے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوتا ہے, وہی ساری چیزیں آپ کے کر کے جاتے ہیں. چودھری صاحب کی جو بالی مہم تھی, آخری جو ہمارے تک تفصیلات پہنچ گئی ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب کو اور ایک کال موصول ہوئی اور وہ لانگ مارچ گجرانوالا تک رک گیا, کھانے کے لیے رک گئے تھے. جنرل کیانی صاحب کا رول اس میں بتایا جائے. یہ بالکل ہے. پاکستانی سیاست کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ایک واضح اور کلیئر کٹ رول ہے, اور وہ رول تمام سیاسی جماعتوں کے اوپر حاوی ہے, اور یہ سارا رہتا ہے. اور مجھے ابھی بھی جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں, اور آپ کو علم ہے کہ اکثر اوقات لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ الیکشن میں ایک بڑا نمایاں اور بڑا کلیئر کٹ رول ہوتا ہے, اور اس الیکشن میں آپ دیکھنا کہ 15 سیٹیں جو خان صاحب کو ملی ہیں, تو ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا. میرا نقطہ نظر تھوڑا سا مختلف ہے اس بارے میں, اور میں کئی بار اپنے دوستوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو جیو ٹی وی جو ہے اس وقت بھی کئی علاقوں میں نشر نہیں ہو رہا, اس کی نشریات نہیں چل رہی, لیکن ARY ٹی وی چینل جو ایک خاص طبقہ فکر کی نمائندگی کرتا ہے, وہ ابھی بھی ان علاقوں کے اندر موجود ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی نشریات ہوتی ہیں. جو پبلک ٹی وی ہے وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے, اور وہ تمام لوگ جو آج سے صرف 4 مہینے پہلے تک پاکستان میں بڑے معروف تھے کچھ اداروں کے لیے کام کرنے کے لیے, کچھ اداروں کا نقطہ نظر اور مطمع نظر پبلک کے اندر بیان کرنے کے لیے, وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اچانک سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے. اور جب وہ اچانک سے سارے کے سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, تو ہم نے دیکھا کہ ان کے لیے وہ پرابلم کریٹ نہیں ہوئے جو 2014 میں حامد میر صاحب پر حملے کے بعد پرابلم کریٹ ہوئے تھے. وہ جو لائن کھنچ گئی تھی, وہ لائن کہیں بھی ہمیں دکھائی نہیں دی. اور پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں ہوا کہ ہاں یہ جو چینل ہے یہ اس نقطہ نظر کی حمایت کرتا ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ چیزیں بھی یہاں پر نہیں ہوئی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے لکھا بھی تھا کہ اداروں کو نیوٹرل ہو کر دیکھیں تو زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی. آپ نے پوائنٹ بالکل آپ نے جس طرح نشاندہی کی ہے ہزاروی صاحب, میں یہ دیکھیں, میں ہم سیاسیات کے طالب علم کے لحاظ سے بند کمروں میں جو کچھ ہوتا ہے ہوتا ہوگا, نہیں بھی ہوتا, لیکن میں گراؤنڈ پہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں. وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ سے جو الیکٹیبلز کا رول رہا ہے وہ 1970 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو نے الیکٹیبلز یعنی ترجمہ کریں قابل رسوخ افراد جو کہتے ہیں ہم اپنی بیس سے جیتے, وہ بڑے بڑے بت گرے. پھر جنرل ضیاء الحق کے دور میں وہ الیکٹیبلز مضبوط ہوئے, سیاست کو غیر نظریاتی کر دیا گیا. اب عمران خان صاحب نے, میں نے یہ دیکھتا ہوں اس ضمنی انتخابات میں کہ الیکٹیبلز کمزور ہوئے ہیں. نون لیگ نے کچھ الیکٹیبلز کو بنیاد بنایا, PTI نے بھی بنایا, اور پھر ان منحرفین کو ٹکٹ دیا کہ جو PTI میں شامل تھے چھوڑ گئے اور نون لیگ کی حمایت کی. تو ان کو نفرت کے رد عمل کا سامنا تھا دونوں ووٹرز کے. نون لیگ کا ووٹر سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑے نہیں ہوئے, اس کی خاطر ہمارا یہ بندہ سیٹ ریزرو کر دا. اور راجہ ظفر الحق صاحب جیسی شخصیات جو ہیں انہوں نے سپورٹ نہیں کی, نہ تحریک انصاف کی نہ نون. دوسری جانب تحریک انصاف کا ووٹر کہہ رہا تھا کہ یہ 5 ہمارے دور اقتدار میں اس نے انجوائے کیا اور اب ادھر چلا گیا.
لیکن جو ایک ریئیکشن آیا، اتنی ووٹر موبلائزیشن ہوئی ہے، بڑے نوجوان متحرک ہوئے، خواتین، سوشل میڈیا ٹولز، بیانیہ، یہ چیزیں میں محنت ہوئی ہے جو مجھے نون لیگ، پیپلز پارٹی، ان جماعتوں میں نہیں نظر آتی۔ گراس روٹ لیول پہ تحریک لبیک کا میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے نچلے لیول پہ محنت کی نظر آ رہی۔ پی ٹی آئی نے نچلے لیول پہ کچھ محنت کی ہے، تنظیم سازی نہیں کی، تو نون لیگ نے یہ نہیں کی، پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کی۔ یہ تو ان کے کرنے کا کام تھا یا نہیں کیا؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں ان سے ابھی سوال بھی کرنے چاہیے۔ اصل میں یہ تو سارے سوال ہم سے ہو گئے ہیں نا، تو میرا خیال ہے کہ یہ تو آپ نے بہت اچھا تجزیہ کر دیا ہے۔ ایک سوال میں اگر کر دوں نا، وہ یہ کہ ایک یہ جو صورتحال بن گئی ہے کہ بھئی عمران خان اب دوبارہ نہیں آ سکتے، ان کا جو عروج کا ٹائم تھا وہ 2013 کا تھا، پھر 2018 میں جی لوگ پکڑ کے ان کی جماعتوں میں شامل کیے گئے، آر ٹی ایس سسٹم بٹھا دیا گیا، تب یہ آئے ہیں۔ اب دیکھیں اب تو عمران خان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ادارے نیوٹرل تھے، چلے مخالف نہیں کہتے، نیوٹرل تھے، اور حکومت بھی شہباز شریف کی تھی، 10 سیٹیں ان کی تھی، 5 ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے، بعد میں شامل ہوئے تھے۔ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آ جائیں گے، نہیں آئیں گے؟ شہباز شریف لوگ انہوں نے آئندہ کیا یہی 1.5 سال ہوگا یا لوگ ان کے ساتھ جڑے رہیں گے، ان کو ووٹ دیں گے؟ عمران خان کا اور ان کا ذرا بتا دیں۔ میں یہ کہوں گا، دیکھیں آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے۔ یہ جو سوچ ہوتی ہے کہ فلاں کو ہم مائنس کر دیں گے، پاکستان کی تاریخ اس کی گواہی نہیں دیتی۔ نہ الطاف کو مائنس کیا جا سکتا ہے کراچی سے، نہ زرداری کو، نہ نواز شریف کو، اور نہ عمران خان صاحب۔ اور یہ الیکشنز نے، جیسا کہ آپ نے سوال میں کہا، یہ چیز ثابت کر دی۔ اور جب سپورٹ لیڈر کا ٹیسٹ کیس یہی ہوتا ہے کہ سپورٹ وہ سے محروم ہوتے ہیں، تو کس حد تک کہتے ہیں کہ جو کھولتے پانی میں چائے کی پتی کے رنگ کا پتہ چلتا ہے۔ تو میاں نواز شریف نے بھی جب اسحاق خان کے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس دن ان کی سیاست کا دوسرا دور تھا۔ عمران خان صاحب بھی اب دوسرے دور میں پہنچ گئے، وہ چیزیں کس حد تک غلطیاں ریئلائز کر رہے ہیں، اور انہوں نے ایک بات کہی جو سنجیدہ کہ میں اور خطرناک ہوں گا۔ تو اب ہم ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، جس دن وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں، ایک دن بھی وہ احترام نہیں آرام سے بیٹھے۔ وہ انتہائی متحرک ہیں سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب بلاگرز کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ۔ مین اسٹریم میڈیا میں ان کے اتنے انٹرویو سبوک صاحب نہیں نظر آئے۔ پھر انہوں نے جو ان حلقوں میں رکھا، جلسے کیے، انتہائی موبلائزیشن کی، مریم نواز، محترمہ مریم نواز نے بھی کی، تو لہٰذا سیاست میں ان کا ایک کردار رہے گا۔ جو چیز سبوک صاحب کہہ رہے تھے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ گراس روٹ لیول پہ جس طرح جینوئن پولیٹیکل پارٹیز کو ہونے چاہیے، فین کلب سے ہٹ کے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ مسلم لیگ نون کا بھی یہی معاملہ ہے، اور تحریک انصاف کا بھی فین کلب کیا۔ میری یہ توقع ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ بنی گالا سے پشاور، ان سے ہٹ کے لاہور میں ہفتہ رہیں، کراچی شہر میں ان کی بہت سپورٹر ہیں، وہاں ہفتہ رہیں، وہ راجن پور رہیں، ملتان جائیں، نکلیں، جہاں جہاں وہ کمزور ہیں وہاں۔ اسی طرح ہماری جو قیادت ہے، دیکھیں بلاول یا زرداری صاحب سندھ سے باہر نہیں نکلتے، نون لیگ والے لاہور سے باہر نہیں نکلتے۔ اچھا، اب یہ باہر کیوں نہیں؟ یہ ان کے کمفرٹ زون ہے، یہ مولات، یہ جاتی عمرہ، یہ پہلے سے یہ بنی گالا، یہ زرداری ہاؤس، یہ کمفرٹ زون سے باہر نکلے بغیر۔ پاکستان بڑا ملک ہے، لیکن انڈیا، امریکہ کے مقابلے میں بڑا ملک نہیں ہے۔ وہاں جو لیڈر کمپین کرتے ہیں 52 ریاستوں میں کرتے ہیں، انڈیا پاکستان 3 گنا سے، پاکستان سے 3 گنا بڑا ہے، تو وہ تو مسلسل پورے ملک میں یہ کرتے ہیں، اور آج جدید ذرائع ہے، تو یہ محدود ہوئے ہیں، اور ان کے یہ اسی وجہ۔ کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ محدود ہو گئے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستانی پارلیمنٹ کا جو ماڈل
گزشتہ عرصے سے چل رہا ہے تو اس میں 2/3 میجارٹی والی بات اس کا سین کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو وہاں پر ایک ہنگ پارلیمنٹ کا جو تصور ہے وہ آئے روز تقویت پکڑتا جا رہا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کم از کم اپنے جو پاکٹس ہیں ان کو تو بچائیں. اگر پاکٹ سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں تو شاید ہم سے ہمارا پاکٹ بھی چلا جائے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پاکٹ کو بچاؤ اور اس چیز کو آگے چلو. اور ایک اور چھوٹا سا سوال اس کے ساتھ ہی کہ ابھی جو مسلم لیگ نون نے اور جو پی ڈی ایم کی اتحادی جماعتوں نے اقتدار حاصل کیا ہے اور اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں. بہت سے لوگ درمیان میں گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کیا یہ مس کیلکولیشن ہوئی ہے ان سب سے, اور انہوں نے سمجھا تھا کہ عمران خان کی نفرت پبلک میں بہت زیادہ ہے اور جو ہی ہم اقتدار سے نکل کے ہم آئیں گے تو لوگ بہت ایکسیپٹ کریں گے؟ جی, پہلی جو بات جو آپ نے کہا پاکٹس کی, یہ بالکل پریگمیٹزم اور آئیڈیلزم کے درمیان جو عملیت پسندی ہے. اب سیاست اقتدار کے اصول کے علاوہ بھی بات ہے کہ آپ آرگنائز کرتے ہیں پارٹی کہ ٹھیک ہے جی یہ ایک ریئلٹی ہے کہ آپ پاکٹس میں سے تو کاف لیگ 2-4 اضلاع میں سے جیت کے اور ایم کیو ایم ایک کراچی حیدرآباد سے جیت کے ایک اچھا خاصا شیئر لے جاتی. لیکن اگر آپ مین سٹریم سیاسی جماعت, تو میرا خیال ہے کہ آپ کو قومی سطح پہ محنت کرنی چاہیے. چلیں آپ ہر مہینے 3-4 دن ایک مثلاً فاٹا میں نے دیکھا کہ ہماری قومی قیادت نے بالکل اگنور کیا ہو, بلوچستان کو اگنور کیا ہو. تو اس طرح کے جو گیپس ہیں یہ فیڈریشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کو, پاکستانیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ یہ پاکستان کے کئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر بھٹو صاحب نے وزٹ کیے وہ یاد رکھتے ہیں آج. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ میں یہ مس کیلکولیشن, ٹائمنگ اس کی مس کیلکولیٹ. ایک تاثر یہ دیکھا کہ وہ لاسٹ لیگ میں تھے, عمران خان صاحب اپنی پرفارمنس کے حوالے سے پریشان تھے. بہت سارے وفاقی وزراء, آپ بھی گواہ ہیں, پرائیویٹلی بیٹھتے تھے, کیسے تھے ہم کس منہ سے جائیں گے ادھر. تو انہوں نے بیانیے کی قیمت پہ اقتدار لے لیا. اب ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا. سب نے کہا, زرداری صاحب نے کہا میری وجہ سے حکومت گری, شہباز شریف نے کہا نون لیگ کا اہم کردار ہے, فضل الرحمان صاحب نے کہا. اب کوئی بندہ آگے آ کے اس ناکامی کو اون کرنے کے لیے تیار ہے. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اب ایک ایسی کیچ 22 سچویشن ہوگی. اگر فوری انتخابات کی جانب جاتے ہیں تو ان کا پاس بیانیہ ہی نہیں ہے, غیر مقبول. اور اگر لیٹ جاتے ہیں تو اکنامک چیلنج بڑا ہے. تو میرے خیال سے اس وقت ریاست کے لیے سوچنا چاہیے انتخابات اور جو معاشی صورتحال ہے. آج جو ڈالر جب سے گورنمنٹ آئی ہے 30-34 روپے بڑھ گیا, 40 روپے کا ہو گیا ڈالر. اچھا, اب اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ ظاہر ہے پٹرول سے لے کے بجلی پر یونٹ, اور یہ اس کے لیے ہماری عوام کی یا معیشت کی میں اتنی سخت ہی نہیں. کوئی بھی آپ چیز لیتے ہیں, اگر دوائی بھی لیتے ہیں تو اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ نئی پرائسز آ جاتی ہیں. تو ایک غریب آدمی اپنا بجٹ بنانے سے قاصر ہو. تو اس سے سیاست سے بڑھ کے ایک بہت بڑے چیلنج ہیں جس کے لیے تیار ہی نہیں. آج بھی خبریں جو مرات ہیں, پلاٹ ہیں, پرمٹ ہیں, اور جو آنریریم ہیں, اور اسٹیٹ کی مرات اشرافیہ کے لیے اسی شکل میں جائے, وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں کہ قرض میں ڈوب رہی ہے معیشت اور ہمیں اب بیلٹ ٹائٹ کرنی پڑے گی. اچھا, یہ ملک صاحب یہ بڑی اہم بات آپ نے کی کہ مراد کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جو یہاں پہ للت اتنے زیادہ ہیں اور ججز کا اپنا ایک کلب بنا ہوا ہے. آپ پورے پاکستان میں کسی بھی جاب پہ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹف انٹرویو دینا پڑتا ہے. اس کے بعد تو میرا خیال ہم کسی روز اس پر بھی بات کریں گے کہ انصاف دینے والوں کا اپنا معیار تعلیم کیا ہے اور معیار انصاف کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ملک صاحب میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے لیجسلیشن کی ہے کہ کوئی بھی بندہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتا. فلور کراسنگ کرے گا تو وہ ریزائن کرے گا, اس کے بعد جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوٹا ازم پارلیمنٹ کے اندر نہیں چلے گا. لیکن عملاً ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہی انتخابات ہوتے ہیں تو یہ اپنی جماعت سے نکلے ہوئی دوسری جماعت میں جانے والوں کو دوسری جماعت سے نکل کر اپنی جماعت, یعنی انتخابات میں یہ لوٹا ازم قبول کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں لوٹا ازم قبول نہیں کرتے. تو آپ کو یہ بھی چاہیے کہ طے کر دیں کہ اگر آپ نے اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیسنٹ طریقے سے چلانا ہے تو کیونکہ ابھی عوام نے تو لوٹوں کو قبول نہیں کیا, پارٹیوں کے سربراہان نے لوٹوں کو قبول کر کے ان کو ٹکٹ دیا نا. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں, مطلب ایک ہم اس گفتگو میں ڈائلاگ کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ لوٹوں کو قبول نہیں کر رہے,
لیکن سیاستدان سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ لوٹوں کو قبول کر رہی ہیں. تو کیا ان سیاسی جماعتوں کو کوئی سروے کوئی ریسرچ نہیں ہوتی؟ ہمارے دیکھیں دوستوں نے الیکشن سے پہلے ریسرچ کر کے جو تجزیے کیے تھے، احمد اجاز صاحب کا آپ نے دیکھا سارا، انہوں نے پورا کیلکولیشن کر کے بتایا تھا. تو ایک عام آدمی محنت کر کے وہ نتیجہ حاصل کر سکتا ہے، ہمارے سیاستدان کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک چیز میں اور آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں قبول نہیں کرتے. صادق سنجرانی صاحب کا جب الیکشن ہوا تو ہاتھ جب کھڑے کیے تو سارے تھے، اور جب ووٹ ڈالے گئے تو 14 لوگوں کے ووٹ تھے وہ صادق سنجرانی کے حق میں، اور کہا کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. آج تک پارلیمنٹ والی کارروائی نہیں ہوئی. آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی. جی تو دیکھیں اس کو ایک پیٹرنیج حاصل ہے، اور اس میں مین یہی جو آپ کہہ رہے ہیں، تنظیم جو ہے وہ بھی الیکٹیبل کو دے دی جاتی ہے. ملتان کی تنظیم شاہ محمود قریشی کے پاس ہے، ان کے بیٹے. اب جو اس میں رحیم یار خان کی تنظیم ہے وہ مخدوم خسرو بختیار کے پارٹی بھی انہیں دے دی. ان کے چھوٹا بھائی بھی صوبائی وزیر ہیں، بڑے بھائی فیڈرل منسٹر ہیں، اور رشتہ دار پارٹی تنظیم میں. پیپلز پارٹی کی تنظیم ان کے چچا کے پاس ہے، مخدوم شہاب، الیکشن ان میں ہوتا ہے. اور جو اس پورے علاقے کی تنظیم ہے وہ مخدوم احمد محمود جو سابق گورنر ہیں. پھر ان کی رشتہ داری ہیں جہانگیر ترین سے یوسف رضا سارے. اچھا، تو جس طرح جہیز لے کے ایک دلہن گھر واپس چلی جاتی ہے، ایک الیکٹیبل جب پارٹی چھوڑتا ہے تو تنظیم بھی ساتھ لے جاتی ہے. اچھا، تو اس لیے یہ یہاں پہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اور تنظیم کیوں نہیں بننے دیتے. میں آپ کو بتاؤں، تنظیم مشتمل ہوتی ہے درمیانے طبقے کے نظریاتی لوگ. جب پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ نہیں چاہتے کہ عام آدمی جو تنظیم کا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی میں چیز دیکھی ہے، اس کا ڈی سی، کمشنر، ایس ایچ او پہ جب پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ مختلف جو ڈیولپمنٹ بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہیں، پرائز کمیٹیاں ہوتی ہیں، مارکیٹ کمیٹی، ضلعی انتظامیہ کے ساتھ عوامی رابطے ہوتے ہیں، ان میں وہ شریک ہوتا ہے. تو وہ بھی اپنے گھر میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس میں عام آدمی شریک نہ ہو. اور اسی کی میں ہم جڑا ہوا پروگرام آپ کا لمبا ہو رہا ہے. کسی ان تینوں سیاسی جماعتوں کی بلدیاتی نظام میں دلچسپی اچھا، پشاور کا میئر پشاور کے وزیر اعلیٰ ہیں، لاہور کا میئر لاہور کا وزیر اعلیٰ ہے، کراچی کا میئر مراد علی شاہ ہے. تو نیا خون یا نئی قیادت جو ہے وہ اس کے ادارہ بلدیاتی اداروں سے. تو یہ کافی حد تک جو ہزاروی صاحب نے اشارہ کیا یا آپ نے کہا نیگیٹو رول رہا ہے. نیا خون جو سیاست کو چاہیے، ان کو اپنا بچہ ہی ہو، بچہ جو ان کو فین فالوور چاہیے، متوالے چاہیے، ٹائیگر چاہیے، شیر چاہیے، چیتے چاہیے، جانثار چاہیے. انہیں نظریاتی کارکن نہیں چاہیے. نہیں سر، ویسے میں نے کہا میں ملک صاحب کو داد دے دوں، نے شکر چیتوں کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ان کو یہی مطلب ہے کہ کوئی انسانی نام تو ان کے پاس تھے نہیں کہ یہ وہ رکھتے. لیکن ایک اور بات ملک صاحب بڑی اہم ہے، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں، کہ تحریک انصاف اس بات کے لمبردار تھی کہ وہ موروثی، جی ہاں، تو اس لیے ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ مائک ادھر ادھر کر کے دیتے رہا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ہم موروثی سیاست جو ہے ہم اس کے مخالف ہیں، اور زرداری صاحب اس کے بچے آگے، فضل الرحمان اس کے بچے آگے، نواز شریف صاحب اس کے بچے آگے. چلیں ٹھیک ہے، ہم ان کے آرگومنٹ اپنے ہیں سیاست میں، لیکن تحریک انصاف نے ہمیں یہ کہا تھا کہ ہم موروثی سیاست کے مخالف ہیں. ابھی جو حالیہ الیکشن ہوئے ہیں اس میں 9 نشستوں پر تو وہ لوگ آئے ہیں کہ جو کبھی چاچا، کبھی ماما، کبھی باپ، کبھی بیٹا، یہ سارے وہ ہیں. یعنی 9 نشستوں پر تو ان کو اپنے موروثی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئیں. تو ملک صاحب یہ جو پاکستان میں موروثی سیاست کی باتیں کی جاتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ کبھی ختم ہو سکے گی، الیکٹیبلز اور یہ موروثی سیاست؟ میرا لیکن عامر زاری صاحب پہلے بات کر لیں پھر اس کے بعد. میرا سوال بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، اسی سے جڑا ہوا سوال ہے کہ ہم موروثی سیاست کے خلاف تو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ جو ہمارا خطہ ہے، انہیں کوئی ایک ہیرو نہیں چاہیے ہوتا کہ بھئی جس ہیرو کے پیچھے چلیں؟ جماعت اسلامی اس میں کوئی موروثیت نہیں ہے. مولانا مودودی تھے، ان کے بعد طفیل صاحب تھے، قاضی صاحب آئے، منور حسن، سراج الحق، لیکن ان کا حال پنجاب میں آپ کے سامنے میرے خیال 1500 سے زیادہ ووٹ کہیں بھی نہیں لیے. ایک جگہ ان کے ووٹ 1600 سے زیادہ تھے. 1600 سے زیادہ تھے، چلیں 2000 کر دیتے ہیں. یہاں پہ کرنے سے نہیں ہوں گے 2000 سے زیادہ. اچھا 1600، چلیں یہ بات ٹھیک ہے. تو ایک جماعت ایسی ہے جس کے اندر جمہوریت ہے اور ان کا امیر بدلتا رہا، ان کی اندر کی جو
تنظیمی گرفت ہے لوگوں کی وہ بڑی مضبوط ہے، لیکن وہاں تو لوگ ووٹ نہیں دیتے، اور دوسری طرف ایک ہیرو نے چاہیے. مثلا آج اگر عمران خان نہیں ہے تو پیچھے کون ہوگا؟ نواز شریف ہے، اس کی بیٹی ہوگی، مولانا فضل الرحمان کے بچے کی طرف. یعنی یہ اس سوسائٹی کے مزاج میں ہیرو بنانا، اس کو پوجنا شامل نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں جو ٹرائب ہے، قبیلہ، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ناموں کے ساتھ ہوتا ہے. صدام حسین التکریتی، یہاں ذات پات کا نظام جو یہ پوری دنیا میں اور کسی جگہ نہیں. اس سے ڈائنیسٹیز نے بھی جنم لیا، انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور سری لنکا میں بھی ہے، پاکستان میں بھی. اس پہ ہم علیحدہ گفتگو رکھیں گے، لیکن یہ اکراس دی بورڈ مجھے مذہبی ریاست میں بھی پورا علیحدہ کریں گے انشاءاللہ. اور اس کو ڈیٹیل میں، کہ آپ نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ یہ ہماری سماج کے اسٹرکچر میں تو نہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں. مثلا یہاں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا رکھ دیا گیا باپ کے بعد، یہ بھی موروثیت کی ایک شکل ہے. تو اس کی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جس کو ہمیں ضرور ڈسکس کریں. انڈیا میں گاندھی خاندان چل رہا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. بنگلہ دیش میں آپ دیکھ رہے ہیں، اور بہت سارے پہلو ہیں جو موروثیت کے نام پہ نفرت ابھاری ہے جن لوگوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری، خادم رضوی، انہوں نے کچھ نے اپنی زندگی میں اور کچھ نے بعد از مرگ پارٹی کی عادت بچوں نے سنبھال لی. بس صاحب یہ بہت ہی شکریہ آپ کا، عامر زاری صاحب، آپ کے بہت شکریہ. پروگرام شروع ملک صاحب نے کیا ہے. نہیں بالکل بالکل، میں چائے اور پانی پلاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. اصل ایشو ملک صاحب یہ نہیں، قہوہ بھی ہے، پینے کی ساری چیزیں جو بھی ہیں. دیکھیں اس قوم کو اتنی غلط فہمیاں جہاں پر ہونی چاہیے تھیں وہاں تو ان کو خوش فہمیاں ہوتی رہیں. تو اگر ہمارے قہوے کے کپ سے ان کو کوئی غلط فہمی پیدا ہوتی ہے تو ہونے دیں. جی بس وہ جو علی امین گنڈا پوری والا شاید نہیں. ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو جو ہی میں ہلاؤں گا تو یہ ہلتا ہوا، مطلب زیادہ ہلانا بھی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال ملک صاحب تو وہ مجھے انور مسعود صاحب کا ایک کلام یاد آ گیا. آپ نے پانی کی بات کی اور اس کو ہلانے کی بات کی، تو ناظرین وہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا. وہی کہتے ہیں کہ میرے پانی میں ملا دو تھوڑا اور بھی پانی، میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. ایک فلسفی اس فکر میں ڈوبا دیکھا، کیسا ہوتا گیلا اگر نہ ہوتا پانی. ان کا آخری شعر ہے کہ مجھ کو شوگر بھی ہے اور پاس شریعت بھی، میری قسمت میں ہے میٹھا نہ کڑوا پانی. اسی کے ساتھ جا جائیں گے. بہت شکریہ. ہزاروی صاحب کو پتلی دال تو آپ نے کھائی ہے، پتلا پانی بھی، پتلا پانی ہزاروی صاحب آپ کو ملے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ.